الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ سفر میں تھا، بریلی شریف حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں شامل ہوا اور وہاں کی برکتیں، وہاں کا فیض لوٹ کر واپس آیا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے آج میں ایک خصوصی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، بارہا سنا ہوگا لوگوں سے کہ ایک مولوی صاحب تھے دیوبندیوں کے بہت بڑے، جن کا نام تھا مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب۔ تو گنگوہی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر کوا کھانا ثواب لکھا ہے۔ اچھا، میں پہلے وہ حوالہ بھی پیش کر دوں ورنہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، کتاب ہے جو ہے تو فتاوی رشیدیہ، دیکھ لیجئے، اور فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 597 پر ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ہاں یہ صفحہ نمبر 597، یہ دیکھیں آرام سے، آپ زوم کر کے دیکھ لیجئے، نظر آ رہا ہے؟ ہاں، تو 597 ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، سوال ہے، جس جگہ ذاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ تو ذاغ کا معنی ہوتا ہے مشہور و معروف کوا، اور معروفہ تو پھر معروفہ مشہور، پھر وہی تو ذاغ معروفہ، یعنی یہ کوا جو کائیں کائیں کرتا ہوا پھرتا ہے۔ تو جواب لکھا ہے ثواب ہوگا، حالانکہ یہاں کوئی کتاب نہیں دی ہے، انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، بس کہا ثواب ہوگا۔ تو برادران ملت اسلامیہ دیکھیں، یہ کوا کھانا ثواب ہے۔ اب اس مسئلے پر بڑا شور و غل ہوا اس زمانے کے اندر، اور بہت مطلب جو ہے تو دیوبندیوں کو پریشان کیا گیا، لیکن دیوبندی اپنی عادت سے مجبور ہے، جو چیز لکھ دیتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اس کو بدلنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے، اگرچہ ان کی کتنی بھی جو ہے تو مذاق اڑائی جائے اور کتنا بھی ان کی بے عزتی ہو۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ بڑا پریشان کیا گیا۔ تو یہ ان کے جو چاہنے والے ایک مولانا صاحب ہیں، جن کا مشہور و معروف نام آپ جانتے ہیں، جن کا بھی فی الحال میں آپریشن چل رہا ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تھانوی صاحب۔ تو تھانوی صاحب کی کتاب ہے یہ الفاظات الیومیہ، یعنی ملفوظات حکیم الامت۔ یہ دیکھیں آپ، ملفوظات حکیم الامت، اس کا ہے صفحہ نمبر 460۔ یہ دیکھیں 460، صفحہ نمبر 460۔ اس پر یہ لکھتے ہیں مولوی صاحب، یہ دیکھیے آپ آرام سے دیکھیے اس کو، یہ دیکھیے، دیکھ لیا آپ نے؟ ہاں، تو اس پر لکھتے ہیں مولوی صاحب کہ جس زمانے میں کوے کے مسئلے کا شور و غل ہوا، بہت لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، میں ان سے پوچھتا کیا کھاؤ گے؟ کہتے نہیں۔ میں کہتا تو بتاؤں گا، تو نہ بتاؤں گا، نہ تم پر پوچھنا فرض، نہ مجھ پر بتانا فرض، اور عقیدے کا مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنے جائیں گے کہ آپ کے مولانا صاحب نے کتاب میں اس طرح سے لکھا ہے، تو کیا وہ یہ پوچھے گا کہ آپ کرو گے ایسا؟ اور اگر نہیں کرو گے تو نہ مجھ پر بتانا فرض، نہ تم پر پوچھنا فرض۔ تو یہ عجیب معاملہ تھا۔ اصل میں کیا ہوا کہ گنگوہی صاحب نے لکھ تو دیا، لیکن گنگوہی صاحب ایک بہت بڑی غلطی کر گئے، اور غلطی کرنے کے بعد میں تھانوی اور تمام جتنے بھی دیوبندی ہے، اب وہ جانتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، لیکن کیونکہ ان کی پرانی عادت ہے کہ غلطیوں سے کبھی توبہ نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی رجوع نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے تو انہوں نے انکار کیا ہی نہیں آج تک کے، اور کبھی اس مسئلے کو چھیڑا بھی نہیں۔ اور عجیب معاملہ ہے کہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے کوے کے مسئلے کا شور و غل ہوا ہے نا، بہت شور چلتا تھا اس زمانے میں، تو بہت لوگ تھانوی صاحب کو بھی پریشان کرتے تھے، خوب پریشان کیا تھانوی صاحب کو۔ تو تھانوی صاحب سیدھے سیدھے جواب دیتے فقہ حنفی کے مطابق، کیونکہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہے، اس اعتبار سے مسئلے کے مطابق جواب دیتے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، غلط ہے یا حرام ہے یا ثواب ہے، کیا ہے، اور اس پر یہ بھی بتاتے کہ مطلب جو ہے تو گنگوہی صاحب سے غلطی ہو گئی، لیکن کیونکہ اس میں اپنے گنگوہی صاحب کو غلط ماننا پڑتا، اس لیے تھانوی صاحب بڑا عجیب سوال کرتے، کہتے کیا کھاؤ گے؟ مطلب اگر کوئی بندہ کہتا کہ ہاں کھاؤں گا تب یہ مسئلہ بتاتے، اور اس نے کہا کہ نہیں کھاؤں گا، تو بولے نہ مجھ پر تم پر پوچھنا فرض، نہ مجھ پر بتانا فرض۔ تو بہرحال حضرات اہل سنت، دنیا کے تمام دیوبندیوں سے میری بھی گزارش ہے کہ مجھے بھی بتایا جائے کہ آخر کوا کھانا ثواب کیسے ہو گیا۔ تھانوی صاحب سے بھی میری، تھانوی صاحب سے تو خیر اب تھانوی صاحب تو مر گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، ختم بھی ہو گئے، مطلب جو ہے تو اب تو ذرہ بھی باقی نہیں ہوگا ان کا، شاید ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوں گی۔ تو بہرحال ان سے تو پوچھنے کا سوال نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے کے جو دیوبندی حضرات ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یار بیگن کھانا حلال،
مرغا کھانا حلال، بکرا کھانا حلال، بڑا کھانا حلال، اسی طرح اور دیگر چیزیں کھانا حلال، کوا کھانا ثواب۔ سالہ یہ ثواب کیسے ہو گیا، یہ سمجھ نہیں آتا ہے، مطلب کس طرح سے ثواب ہو گیا، میرے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو دیوبندی حضرات ہی سمجھا پائیں گے کہ آخر ثواب کیوں ہے۔ اور جب یہ ثواب ہے تو تھانوی صاحب پوچھتے ہی کیوں تھے کہ کھاؤ گے؟ تھانوی صاحب کو تو روزانہ کوے بنا کر لوگوں کو کھلانا چاہیے کہ ثواب والا معاملہ ہے، خوب کھاؤ خوب کھاؤ خوب کھاؤ۔ لیکن حضرات اہل سنت یہ کوا کھاتے بھی نہیں ہیں اور اس عبارت کو غلط مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال میرا سوال ہے کہ ثواب کیسے ہوا، اور اگر ثواب ہے تو قرآن کی کس آیت سے ثواب ہے، حدیث کے کس مطلب جو ہے تو حدیث کی کون سی حدیث کے اعتبار سے ثواب ہے، اور کہاں پر کس بزرگ نے لکھا ہے کہ کوا کھانا ثواب ہے، اس کو آپ مجھے ضرور بتائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔